السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، دار الخیر کشمیر کی جانب سے سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے۔ دین ابراہیمی میں قریش کے بدعات۔ اہل جاہلیت کے عقائد و اعمال کے ساتھ ہی مشرکان مکہ کے اندر دین ابراہیمی کے کچھ باقیات بھی تھے، یعنی انہوں نے یہ دین پورے طور پر نہیں چھوڑا تھا۔ چنانچہ وہ بیت اللہ کی تعظیم اور اس کا طواف کرتے تھے اور حج عمرہ کرتے تھے، عرفات و مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے اور ہدی کے جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے۔ البتہ انہوں نے اس دین ابراہیمی میں بہت سی بدعتیں ایجاد کر کے شامل کر دی تھی، جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں بھی جانا۔ قریش کی ایک اور بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، حرم کے پاسبان، بیت اللہ کے والی اور مکہ کے باشندے ہیں۔ کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے برابر ہیں، اور اسی بنا پر یہ اپنا نام حمص یعنی بہادر اور گرم جوش رکھتے تھے۔ لہٰذا ہمارے شایان نشان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں۔ چنانچہ حج کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے اور نہ وہاں سے افادہ کرتے تھے، بلکہ مزدلفہ ہی میں ٹھہر کر وہاں سے روانہ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدعت کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا، ثم افیدوا من حیث افاض الناس، یعنی تم لوگ بھی وہیں سے افادہ کرو جہاں سے سارے لوگ افادہ کرتے ہیں۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ حمص یعنی قریش کے لیے احرام کی حالت میں پنیر اور گھی بنانا درست نہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ بال والے گھر یعنی کمبل کے خیمے میں داخل ہوں، اور نہ یہ درست ہے کہ سایہ حاصل کرنا ہو تو چمڑے کے خیمے کے سوا کہیں اور سایہ حاصل کریں۔ ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بیرون حرم کے باشندے حج عمرہ کرنے کے لیے آئیں اور بیرون حرم سے کھانے کی کوئی چیز لے کر آئیں تو اسے ان کے لیے کھانا درست نہیں ہے۔ ایک بدعت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف حمص سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں میں ہی کریں۔ چنانچہ اگر ان کا کپڑا دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن لیتی اور اسی میں طواف کرتی اور شیرگوئی بھی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خرافات کے خاتمے کے لیے فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کر لیا کرو۔ بہرحال اگر کوئی عورت یا مرد برتر اور معزز بن کر بیرون حرم سے لائے ہوئے اپنے ہی کپڑوں میں طواف کر لیتا تو طواف کرنے کے بعد ان کپڑوں کو پھینک دیتا، ان سے نہ تو خود فائدہ اٹھاتا اور نہ دوسرے کو فائدہ اٹھانے دیتا۔ قریش کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ حالت احرام میں گھر کے اندر دروازے سے داخل نہ ہوتے تھے، بلکہ گھر کے پچھواڑے ایک بڑا سا سوراخ بنا لیتے اور اسی سے آتے جاتے تھے اور اپنے اس اجڑ پنے کو نیکی سمجھتے تھے۔ قرآن کریم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ یہی دین یعنی شرک و بت پرستی اور توہمات و خرافات پر مبنی عقیدہ اور عمل والا دین عام اہل عرب کا دین تھا۔ اس کے علاوہ جزیرت العرب کے مختلف اطراف میں یہودیت، مسیحیت، مجوسیت اور صابیت نے بھی در آنے کے مواقع پا لیے تھے۔ جزیرت العرب میں یہود کے کم از کم دو ادوار ہیں۔ پہلا دور اس وقت سے تعلق رکھتا ہے جب فلسطین میں بابل اور آشور کی حکومت کی فتوحات کے سبب یہودیوں کو ترک وطن کرنا پڑا۔ اس حکومت کی سخت گیری اور بخت نصر کے ہاتھوں یہودی بستیوں کی تباہی و ویرانی
ان کے ہیکل کی بربادی اور ان کی اکثریت کی ملک بابل کی جلا وطنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمالی اطراف میں آ بسی۔ دوسرا دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب ٹائٹس رومی کے زیر قیادت 70 عیسوی میں رومیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا۔ اس موقع پر رومیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی دار و گیر اور ان کے ہیکل کی بربادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ متعدد یہودی قبیلے حجاز بھاگ آئے اور یثرب، خیبر اور تیمہ میں آباد ہو کر یہاں اپنی باقاعدہ بستیاں بسا لیں اور قلعے تعمیر کیے۔ ان تارکین وطن یہود کے ذریعے عرب باشندوں میں کسی قدر یہودی مذہب کا بھی رواج ہوا اور اسے بھی ظہور اسلام سے پہلے اور اس کے ابتدائی دور کے سیاسی حوادث میں ایک قابل ذکر حیثیت حاصل ہو گئی۔ ظہور اسلام کے وقت مشہور یہودی قبائل خیبر، نذیر، مستلق، قریظہ اور قینوقا تھے۔ یہودیت کو یمن میں بھی فروغ حاصل ہوا۔ یہاں اس کے پھیلنے کا سبب تبان اسد ابو کرب تھا۔ یہ شخص جنگ کرتا ہوا یثرب پہنچا، وہاں یہودیت قبول کر لی اور بنو قریظہ کے 2 یہودی علماء کو اپنے ساتھ یمن لے آیا اور ان کے ذریعے یہودیت کو یمن میں وسعت اور پھیلاؤ حاصل ہوا۔ ابو کرب کے بعد اس کا بیٹا یوسف ذو نواس یمن کا حاکم ہوا تو اس نے یہودیت کے جوش میں نجران کے عیسائیوں پر حلہ بول دیا اور انہیں مجبور کیا کہ یہودیت قبول کریں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پر ذو نواس نے خندق کھدوائی اور اس میں آگ جلوا کر بوڑھے، بچے، مرد، عورت سب کو بلا تمیز الاؤ میں جھونک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس حادثے کا شکار ہونے والوں کی تعداد 20 سے 40 ہزار کے درمیان تھی۔ یہ اکتوبر 523 عیسوی کا واقعہ ہے۔ قرآن مجید نے سورہ بروج میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے تو عرب میں اس کی آمد حبشی اور رومی قبضہ گیروں اور فاتحین کے ذریعے ہوئی۔ ہم بتا چکے ہیں کہ یمن پر حبشیوں کا قبضہ پہلی بار 340 عیسوی میں ہوا اور 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس دوران یمن میں مسیحی مشن کام کرتا رہا۔ تقریباً اسی زمانے میں ایک مستجاب دعوات اور صاحب کرامات زاہد جس کا نام فائمیون تھا نجران پہنچا اور وہاں کے باشندوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی۔ اہل نجران نے اس کی اور اس کے دین کی سچائی کی کچھ ایسی علامات دیکھی کہ وہ عیسائیت کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ پھر ذو نواس کی کارروائی کے رد عمل کے طور پر حبشیوں نے دوبارہ یمن پر قبضہ کیا اور ابرہہ نے حکومت یمن کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ بڑے پیمانے پر عیسائیت کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ اسی جوش و خروش کا نتیجہ تھا کہ اس نے یمن میں ایک کعبہ تعمیر کیا اور کوشش کی کہ اہل عرب کو مکہ اور بیت اللہ سے روک کر اسی کا حج کرائیں اور مکہ کے بیت اللہ شریف کو ڈھا دیں، لیکن اس کی اس جرات پر اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی سزا دی کہ اولین و آخرین کے لیے عبرت بن گیا۔ دوسری طرف رومی علاقوں کی ہمسائیگی کے سبب آل غسان، بنو تغلب اور بنو تائی وغیرہ قبائل عرب میں بھی عیسائیت پھیل گئی، بلکہ ہیرہ کے بعض عرب بادشاہوں نے بھی عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ جہاں تک مجوسی مذہب کا تعلق ہے تو اسے زیادہ تر اہل فارس کے ہمسایہ عربوں میں فروغ حاصل ہوا، مثلا عراق، عرب، بحرین، حجر اور خلیج عربی کے ساحلی علاقے۔ ان کے علاوہ یمن پر فارسی قبضے کے دوران وہاں بھی اکا دکا افراد نے مجوسیت قبول کی۔ باقی رہا سابئی مذہب تو عراق وغیرہ کے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلدانی قوم کا مذہب تھا۔ دور قدیم میں شام و یمن کے بہت سے باشندے بھی اسی مذہب کے پیرو تھے، لیکن جب یہودیت پھر عیسائیت کا دورہ ہوا تو اس مذہب کی بنیادیں ہل گئیں اور اس کی شمع فروزاں گل ہو کر رہ گئی۔ تاہم مجوس کے ساتھ خلط ملط ہو کر یا ان کے پڑوس میں عراق، عرب اور خلیج عربی کے ساحل پر اس مذہب کے کچھ نہ کچھ پیروکار باقی رہے۔
جس وقت اسلام کا نیر تاباں طلوع ہوا ہے، یہی مذاہب ادیان تھے جو عرب میں پائے جاتے تھے، لیکن یہ سارے ہی مذاہب شکست و ریخت سے دوچار تھے۔ مشرکین جن کا دعویٰ تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہے، شریعت ابراہیمی کے اوامر و نواہی سے کوسوں دور تھے۔ اس شریعت نے جن مکارم اخلاق کی تعلیم دی تھی، ان سے ان مشرکین کو کوئی واسطہ نہ تھا۔ ان میں گناہوں کی بھرمار تھی اور طول زمانہ کے سبب ان میں بھی بت پرستوں کی وہی عادات و رسوم پیدا ہو چلی تھی جنہیں دینی خرافات کا درجہ حاصل ہے۔ ان عادات و رسوم نے ان کی اجتماعی، سیاسی اور دینی زندگی پر نہایت ہی گہرے اثرات ڈالے تھے۔ یہودی مذہب کا حال یہ تھا کہ وہ محض ریاکاری اور تحکم بن گیا تھا۔ یہودی پیشوا اللہ کے بجائے خود رب بن بیٹھے تھے، لوگوں پر اپنی مرضی چلاتے تھے اور ان کے دلوں میں گزرنے والے خیالات اور ہونٹوں کی حرکات تک کا محاسبہ کرتے تھے۔ ان کی ساری توجہ اس بات پر مرکوز تھی کہ کسی طرح مال و ریاست حاصل ہو، خواہ دین برباد ہی کیوں نہ ہو اور کفر الحاد کو فروغ ہی کیوں نہ حاصل ہو، اور ان تعلیمات کے ساتھ تساہل ہی کیوں نہ برتا جائے جن کی تقدیس کا اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو حکم دیا ہے اور جن پر عمل درآمد کی ترغیب دی ہے۔ عیسائیت ایک ناقابل فہم بت پرستی بن گئی تھی۔ اس نے اللہ اور انسان کو عجیب طرح سے خلط ملط کر دیا تھا۔ پھر جن عربوں نے اس دین کو اختیار کیا تھا، ان پر اس دین کا کوئی حقیقی اثر نہ تھا، کیونکہ اس کی تعلیمات ان کے مالوف طرز زندگی سے میل نہیں کھاتی تھیں اور وہ اپنا طرز زندگی چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ باقی ادیان عرب کے ماننے والوں کا حال مشرکین ہی جیسا تھا، کیونکہ ان کے دل یکساں تھے، عقائد میں توارد تھا اور رسم و رواج میں ہم آہنگی تھی۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشست ختم ہوا چاہتی ہے۔ اگلی نشست میں جزیرت العرب کے جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں لے کر پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔